یہ جو لفظ خلیفہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا. تو پیچھے سے آنے والا کون ہے؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لفظ خلیفہ کا مطلب کیا ہے. یہی الفاظ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی آتے ہیں اور یہی الفاظ سیدنا امام مہدی کے لیے بھی آتے ہیں. کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ، یا پھر سرکار گوھر شاہی کے لیے اس کا مطلب کچھ اور ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ بھائی خلیفہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ لگا تو امام مہدی کے ساتھ بھی لگا. یہ سوچ آپ کو آئی؟ یہ کیوں نہیں آئی سوچ کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے؟ خلیفہ تو 2-3 ہی کہلا رہے ہیں، نبی تو 1,24,000 آئے ہیں. نہیں، خلیفہ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خاص طور پر خلیفہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیوں استعمال ہوا؟ خاص طور پر داؤد علیہ السلام کے ساتھ خلیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگایا تاکہ وہ ان کو کہہ سکے کہ یہ داؤد پہلا خلیفہ ہے اور آخری خلیفہ مسیح ہے. جس طرح ادھر والوں کو کہا کہ پہلا خلیفہ آدم ہے، آخری خلیفہ امام مہدی ہے، خلافت کو کنٹینیو کرنے کے لیے. اچھا، اب آپ کا ذہن اگر وہاں اٹکا ہوا ہے، جو مولویوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے خلفائے راشدین، تو وہ اللہ رسول نے نہیں کہانی بنائی خلفائے راشدین والی، وہ صحابیوں نے خود ہی اپوائنٹ ایک دوسرے کو کر لیا تھا. اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے، وہی کام کیا. مولا علی کے ہوتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی کہ کسی اور کو خلیفہ بنا دے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ رسول سے تعلق. ہاں، اگر ان کا کوئی اللہ رسول سے تعلق ہوتا، ان کے دلوں میں ایمان ہوتا، تو ان کی جرت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کہ بھائی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اس بات کو اگر یہ مانتے تو بناتے کہ بھائی تو بن جا خلیفہ، تو بن جا. 31 سال کے دور حکومت میں اسلام کا بیڑا غرق کر دیا مل کے، اور پھر کو بول رہے ہیں یہ خلفائے راشدین ہیں، کدو ہیں خلفائے راشدین. کہاں کے خلفائے راشدین؟ خود ہی بن گئے اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ راشدین کا مطلب کیا ہے. راشدین راشد سے نکلا ہے، راشد رشد سے نکلا ہے. رشد کون ہوتا ہے؟ مرشد، ہدایت دینے والا. تو یہ کہاں ہدایت دے رہے تھے؟ ان کو تو حجر اسود کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ کہاں کے خلفائے راشدین ہیں بھائی؟ اور جاہل لوگ ہیں ہمارے اکثر مسلمان، وہ کہیں گے دیکھو جی فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہے. ابے ان کی تم حقیقت تو دیکھو. آپ ہی مجھے جواب دے دیں بطور مسلمان، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. سارے صحابیوں کو پتہ چل گیا کہ علی ہمارے مولا ہیں. تو پھر مولا کو بھول گئے، خود بن کے بیٹھ گئے خلیفہ. معلوم یہ ہوا کہ تم نے مولا مانا ہی نہیں تھا ان کو. اگر مولا مانتے تو پھر جو ہے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے، مسند پر بٹھاتے کہ ہم آپ کے غلام، عام ہمارے مولا. اگر ایمان ہوتا تو. یہ سب تو بکواس ہے یار. ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ انہوں نے جو ہے حق ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کا حق ادا کہاں کیا؟ اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں بات. اب یہ کوئی نئی حدیث تو ابھی تو نہیں اتری ہمارے اوپر کہ بھئی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یہ تو حضور نے ہمارے لیے تھوڑی کہی تھی. سب سے پہلے امیڈیٹ جو اس کے یعنی ایڈریسی تھے وہ تھے صحابہ کرام. من کنت مولا، یہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جن کے سامنے کہی ہے بات کہ صحابیوں میں سے جو مجھے مولا سمجھتا ہے تو اے میرے صحابہ جان جاؤ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. جن کو تم صحابہ کہہ رہے ہو، ان صحابہ کا مولا حضور نے علی کو بنایا. ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت، تو وہی مخاطب تھے نا بھائی. اب وہ مولا کو بھول کے خود ہی پنچایت کرنے لگ گئے. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ. ایک چیز جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی وہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک 3 دن تک کوئی دیکھنے نہیں آیا. آج بڑے چھلانگے لگا کے صحابہ کرام کی محبت میں مرے جا رہے ہیں. 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تنے تنہا سوائے علی کے کوئی نہیں تھا وہاں. اور جب کہا گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، حضور پردہ فرما گئے آؤ ذرا تاکہ تدفین وغیرہ کا کام کیا جائے. تو کیا کہا انہوں نے؟
انہوں نے کہا جی یہ جو خلافت کا مسئلہ ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے، وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب مجھے کوئی بتا دے اہل ایمان اہل قرآن کہ جو یہ رویہ رکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی یہ دل کیسے عزت کرے؟ 3 دن تک ان اٹینڈڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، آپ کہیں گے ان کی ادب کریں، جو اپنی زبان سے کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے پردہ ہو گیا ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے، اتنی اہم بات نہیں ہے۔ یہ اہم ترین اس وقت جو بات ہے وہ خلافت کی ہے، خلیفہ کون بنے گا؟ وہاں مولا علی بیوی فاطمہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، یہ سارے خلافت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کیا گزری ہوگی ان کے دل پہ؟ میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ ایک دفعہ سرکار نے مجھے حکم دیا کہ تاریخ اسلام لکھوں، مرتب کروں، کیونکہ میں نے ڈگری تھی میرے پاس اسلام میں، ماسٹرز کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے۔ سرکار نے مجھے کہا کہ تم تاریخ اسلام لکھو، تو میں پھر لگ گیا، سارا دن لائبریریز میں بیٹھا رہتا، ہر طرح کی لائبریری میں گیا، مختلف کتابیں کھنگال دیں، اور پھر میں نے 500 پیجز کے اوپر ایک تاریخ اسلام کی کتاب لکھی، سرکار کو پیش کی۔ ساری کتاب سرکار نے پڑھی اور ہر کتاب کے پیج پر سرکار نے کراس لگایا، کہا یہ سب جھوٹ ہے، کچھ ایسا ہوا ہی نہیں۔ اور پھر جہاں لکھا ہوا تھا نا کہ 4 یار کی سب ہیڈنگ لگی ہوئی تھی، وہاں پر کراس لگایا، کہا کہ نہ 4 نہ 14، صرف ایک ہی تھا، اور اس ایک کا نام علی ہے، اس کے علاوہ محمد رسول اللہ کا غمخوار کوئی نہیں تھا۔ خلیفہ کے لفظ کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ خلیفہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا۔ عربی زبان میں پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں خلف۔ تو پیچھے سے آنے والا کون ہے؟ آگے سے آنے والا کون ہے؟ جو آگے سے آتا ہے اس کو کہتے ہیں امام، اور جو پیچھے سے آتا ہے اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو اس ہستی کے تو دونوں ٹائٹل ہیں، یعنی الفا اینڈ اومیگا، آگے سے بھی وہی ذات اور پیچھے سے بھی وہی ذات۔ آگے اور پیچھے کیا ہے؟ یہ اللہ کے دائیں اور بائیں ایک دائرہ ہے۔ تو اللہ کے جو دائیں طرف سے دائرہ شروع ہوا ہے وہاں محمد رسول اللہ ہے، پھر ان سے جڑا ہوا ہے دوسرا طفل نوری، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، اور جو امام مہدی آئے ہیں وہ اللہ کے بائیں طرف سے آئے ہیں، اس کو خلف کہتے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، وہاں وہ اکیلے ہیں، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں۔ یہاں تو 5 طفل نوری کے بعد اللہ سے کنیکشن جڑے گا آپ کا، یہاں صرف امام مہدی اور پھر اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جائے گا۔ تو اب امام مہدی امام اور خلیفہ دونوں کیسے ہوئے؟ کہ ان کا جو طفل نوری ہے وہ دائیں طرف سے ہے، اور جو جثہ توفیق الہی ہے وہ بائیں طرف سے ہے، اس لیے امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو بائیں طرف سے کوئی نہیں آیا اس سے پہلے، بائیں طرف سے صرف سرکار امام مہدی علیہ السلام آئے، باقی سب ادھر سے آئے ہیں دائیں طرف سے۔